ہیں قام رمضان، اس حدیث سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان کا کچھ قیام بھی ہے، رمضان کا کچھ علیحدہ قیام ہے۔ من قام رمضان، معلوم ہوتا ہے قیام رمضان کچھ الگ چیز ہے، اور وہ یہی مناسبت قرآن الگ چیز ہے یہ قیام۔ اب یہاں پر دو ایسے بدبخت فرقے ہیں جو رمضان کے قیام کو الگ نہیں مانتے، ایک شیعہ رافضی اور دوسرا اہل حدیث اور غیر مقلد۔ یہ جو اہل حدیث فرقہ ہے، اگر غصہ کے بغیر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، وہ ان کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ غور سے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو ایک بات آپ کے ذہن کلیئر کر دے گا کہ اہل حدیث کوئی مذہب نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ ہے۔ اہل حدیث کسی مذہب کا نام نہیں، اہل حدیث ایک کھچڑی ہے، کھچڑی۔ ان کا اپنا کوئی مستقل اصول نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ اہل حدیث فرقہ کچھ رافضیوں سے مواد لیا، روافض سے، کچھ مواد قادیانیوں سے، کچھ حنفیوں سے، کچھ شافعیوں سے، کچھ مالکیوں سے۔ تو یہ وہ خیر مانگنے والا فرقہ ہے جو مذہب کی خیر مانگتی ہے، اور اکثر چیزیں اہل حدیث فرقہ کی شیعوں سے آئی، شیعوں سے اکثر چیزیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شیعہ تراویح کا منکر ہے، تراویح کا شیعہ منکر ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اہل حدیث بھی تراویح کا منکر ہے۔ جو عوام میرے بھائی ہیں وہ ذرا غور کریں، پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ رافضی بھی قیام رمضان کا منکر، بڑا رافضی، اور یہ اہل حدیث یہ چھوٹا رافضی۔ حقیقت میں یہ ان سے خطرناک زیادہ ہیں شیعوں سے، لیکن ہیں چھوٹے رافضی، بظاہر بزدل رافضی۔ وہ ذرا دلیر شیعہ ہیں، یہ بزدل شیعہ ہیں، اور یہ بزدل شیعہ بھی منکر ہیں۔ آپ کو جن باتوں میں الجھاتے ہیں 8 تراویح ہے یا 20 ہے، یہ بالکل ان کا 100% فراڈ ہے۔ میرا یہ دعویٰ بھی ہے، چیلنج بھی ہے، تحدی بھی ہے کہ فرقہ اہل حدیث تراویح کا منکر ہے، قیام رمضان کا منکر ہے، دھوکہ دے رہا ہے 8 اور 20 کا۔ حالانکہ ذخیرہ حدیث میں، احادیث میں، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اگر کوئی اہل حدیث ملا 8 رکعتوں کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دے، اس کو ایک ایک حرف پہ 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ لائے 8 تراویح پر، 8 رکعات پر تراویح کا لفظ دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے 8 کو تراویح کہا ہو، 8 رکعتوں کا نام تراویح کہا ہو، لائے، یا 8 تراویح پڑھی ہو، یا 8 رکعتوں کو تراویح کہا ہو، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے ایک حدیث بھی پیش نہیں کی جا سکتی، ایک حدیث بھی نہیں۔ اب انہوں نے فراڈ کیا کیا؟ اب ذرا سمجھو ان کے فراڈ۔ انہوں نے کہا
کہ وہ نماز جس کا 11 مہینے نام تہجد ہے، اسی نماز کا رمضان میں نام تراویح ہے۔ یہ بات سمجھو کہ جو نماز 11 مہینے میں 8 رکھتے اس کا نام تہجد، اور رمضان میں اس کا نام بدل گیا اور اسی نام کا نماز کا نام بن گیا تراویح۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، پھر رمضان کی کوئی الگ نماز ہے؟ اگر 11 مہینے ان 8 رکعتوں کا نام تہجد ہو اور رمضان میں ان کا نام تراویح ہو، تو پھر رمضان کی الگ نماز تو نہ ہوئی، نہ صرف نام بدلا۔ کہ وہی 8 رکعتیں 11 مہینے میں بھی ہے، ان کا نام تہجد، اور رمضان میں انہی 8 رکعتوں کا نام تراویح، تو زائد نماز رمضان کی تو کوئی نہیں، قیام رمضان تو الگ نہیں، یہ تو وہ پورا قیام سنا، قیام اللیل ہے، ہر رات کا کھڑا ہونا، تو 8 رکعتیں۔ تو اب انہوں نے تہجد کا نام تراویح رکھا اور تراویح کی نماز کا انکار کیا۔ تو جیسے رافضی تراویح کا منکر ہے، اسی طرح اہل حدیث تراویح کا منکر ہے۔ ان کو بولو ہمارا وقت ضائع نہ کرو 8:20 پہ، پہلے یہ بتاؤ تہجد اور تراویح میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ جو روایت لاتی ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی گھر کی نماز پوچھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ گھر میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 11 رکعتیں، اور وہ 11 رکعتیں کیا پڑھتے تھے؟ رمضان غیر رمضان 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھتے تھے، گھر کی نماز، رمضان اور غیر رمضان دونوں۔ تو اب یہ کہتے ہیں اس سے 8 تراویح مراد ہے، 8 تراویح 3 وتر۔ میں نے کہا چلو ایک شکست تو مان لی کہ وتر 3 ہے، یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ وتر 1 والا، کیونکہ آپ نے پورا سال 8 اور 1 11 بنتا ہے یا 8 اور 3 11؟ یہ بھی سوچ لو، 8 اور 1 11 یا 8 اور 3 11؟ اب یہ ایسا چبل مذہب ہے، ان کو گنتی بھی نہیں آتی، یہ 3 کو 1 بنا لیتی ہیں اور 1 کو 3، 8 اور 1 11 اور 3 طلاقیں 1 شمار ہوگی، 1 کو 3 بناتے ہیں، 3 کو 1 بناتی ہیں، اور یہاں پاکستان میں سب کچھ قبول، جیسا مال ملے سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو کم از کم پھر اتنا تو مانو وتر کتنے ہیں؟ 3، 1 وتر نہیں، 8 کا ہم حساب کر لیتے ہیں، وہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ تراویح رمضان میں ہوتی ہے یا رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ اور یہ اہل حدیث رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی پڑھتی ہے؟ روایت وہ لے آ رہے ہیں جس میں 12 مہینے کی نماز ہے، 12 مہینے کی 11 رکعت، کہتے ہیں یہ تراویح ہے، یعنی امت کے ساتھ فراڈ، اور کیسا عجیب دھوکہ اور فراڈ، یہ فراڈ کیا گیا، اور تہجد کا نام تراویح رکھا، تراویح کا انکار کیا۔ تو یہ قیام رمضان کے پکے منکر ہیں، من قام رمضان یا قیام رمضان، وہ صرف منکر نہیں، ساتھ دھوکہ اور فراڈ بھی کرتی ہے، 2 نمبری کرتی ہے، عوام کو اس میں الجھایا کہ تراویح رکعات 8 ہیں یا 20، لیکن یاد رکھو ان کے دھوکے میں مت آنا، یہ سب کے سب تراویح کے ہیں ہی منکر، تراویح نہیں مانتے۔ اور شیعہ ذرا دلیر ہیں، وہ صاف کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اور
باقاعدہ با جماعت سے تراویح صحابہ نے شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک رمضان میں 3 دن تراویح پڑھی. 3 دن. چوتھے دن صحابہ جمع ہوئے, مسجد نبوی بھر گئی, آپ باہر تشریف نہیں لے آئے. صحابہ مسجد میں رہے تو آپ سحری کے وقت تشریف لائے بعد میں, اور آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگ گیا تمہارا ذوق شوق دیکھ کر کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے, اور تم تو پڑھ لو گے, پچھلے والی امت کیا کرے گی؟ پچھلوں والوں کے لیے فرض ہو گئی تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اس لیے اس شفقت علی الامت کی وجہ سے آپ باہر تشریف نہیں لے آئے. تو آپ نے پوری زندگی ایک رمضان میں تراویح پڑھی 3 دن, اور تہجد آپ نے پڑھی ہے پوری زندگی. کچھ فرق ہے یا نہیں؟ یہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں لگ رہا, تہجد اور تراویح ان سے رل مل گئی ہے. ان سمجھا ایک ہی نماز ہے, یا خواہ ڈنڈی ماری. پھر تہجد گھر کی نماز ہے, گھر کی نماز ہے. آپ نے کہا صلو فی بیوتکم, گھروں میں بھی نماز پڑھی کرو. اگر گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تمہارے گھر قبرستان بن جائیں گے, قبر کی مثل بن جائیں گے. جس طرح قبروں والے نماز نہیں پڑھتے, قبریں نماز سے خالی, تمہارے گھر بھی مثل قبر کے بن جائیں گے. تو فرض نماز حتی الامکان شرائط موجود ہوں جماعت کے ساتھ, اور نوافل سنن کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے گھر پڑھنی چاہیے, اور ان میں تہجد بھی ہے. تہجد والی نماز انتہائی عند اللہ قرب والی نماز ہے, اور خاص رات والی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس نے تہجد کی نماز پڑھی اس کے اللہ گناہ اس طرح معاف کرتی ہیں چاہے وہ گناہ کا زبد البحر, سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں, تو اللہ اس آدمی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تہجد وہ نماز ہے کہ اللہ کا ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے, خاص تجلیات آدمی کو نصیب ہوتی ہے, انوارات نصیب ہوتی ہیں. لیکن یہ پورا سال ہے, اور تراویح صرف رمضان میں ہے. تہجد گھر کی نماز, تراویح مسجد کی نماز. تہجد انفرادی نماز, تراویح با جماعت نماز. تہجد میں تدائی نہیں, تراویح میں بلانا اور تدائی ہے. تہجد یہ سو کر اٹھ کے پچھلی رات کی نماز. تراویح عشاء کے بعد والی نماز. یہ اس لیے ذہن میں رکھ لو, یہ جو اہل حدیث فرقہ ان بدبختوں کو تہجد اور تراویح کا فرق نہیں آ رہا, انہوں نے گڑبڑ کر دیا. تہجد کو تراویح, تراویح کو تہجد بنا کے امت کے ایمان پہ ڈاکہ مارا. اور پھر کئی ان کے بدبخت وہ بھی ہیں جو 20 تراویح کو بدعت کہتی ہیں. تو ایسے لانتی اور بے ایمان بھی ان میں پیدا ہوئے جو صحابہ کے افعال اور صحابہ کے عمل پر بدعت کا اطلاق کرتی ہیں. اب جو صحابہ کو بدعتی کہے تو وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہے گا, یا کس چہرے کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائے گا؟ اصحاب رسول کو بدعتی کہہ کر اور ان کو گمراہ کہہ کر خود دین کا ٹھیکیدار بن کے, اور وہ اللہ کی عدالت میں کیسے جائے گا جس جماعت کہ ایمان کی گارنٹی, عمل کی گارنٹی صرف اللہ نے نہیں دی بلکہ امت کے لیے عمل و ایمان کا معیار اور کسوٹی بنایا ہے صحابہ کو. تو
اب ان کی مجبوری یہ ہے، 8 تراویح پہ دلیل کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو انہوں نے مٹیریل تہجد والا چوری کر کے تراویح پہ فٹ کر دی۔ اور حضرت فاروق اعظم کے دور سے میں عرض کر رہا تھا، رسول پاک نے 3 دن پڑھی، اب غیر مقلد کتنے دن پڑھتا ہے؟ 29 دن۔ جو 30 دن ان سے پوچھو یہ 26 یا 27 دن کی بدعت کیوں کرتا ہے؟ تو صحابہ کو تو مانتا نہیں، صحابہ کے افعال کو تو بدعت کہتا ہے، تو رسول پاک سے صرف ثابت ہے 3 دن، تو 27 دن بدعت کیوں کرتا ہے؟ رسول نے تراویح جو پڑھائی تو صحابہ کہتے ہیں عشاء سے شروع کی اور سحری کے وقت تک پڑھائی، 3 دن۔ اب تو صحابہ کو مانتا نہیں معیار حق، تو گھنٹے میں کودتا ہوا گھر آ جاتا ہے۔ رسول نے جو تراویح پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تراویح عشاء سے شروع ہوئی، سحری تک رہی، اور آل حدث 1 گھنٹے کے بعد کودتا ہوا گھر آ گیا۔ یہ دوسری بدعت، یہ دوسرا مخالفت رسول۔ اور تیسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں ختم قرآن نہیں کیا، آل حدیث نے کیا، یہ تیسری مخالفت۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان نہیں پڑھی، اس نے ہر رمضان پڑھی، یہ چوتھی مخالفت۔ یہ 4 مخالفتیں کر کے بھی آل حدیث ہے۔ یہ 4 مخالفتیں کیوں الزام آیا؟ اس لیے کہ اصحاب رسول کو معیار نہیں ماننا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو دیکھ لیتی، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جنہوں نے رسول کے پیچھے تراویح پڑھی، انہوں نے اگر 8 پڑھی تو تراویح 8 ہوگی، انہوں نے اگر 20 پڑھی تو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ نے بھی 20 پڑھائی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم سے لے کر 12ویں صدی تک ملکہ وکٹوریہ، انگریز دور، جب یہ آل حدیث کی ولادت ہوئی، فرقہ آل حدیث کی ولادت مبارکہ 12ویں صدی میں ہے۔ 12ویں صدی سے پہلے کوئی آل حدیث مذہب نہیں ہے، مذہب کے نام پہ آل حدیث کوئی فرقہ نہیں۔ تو 12ویں صدی تک ان کے مولویوں سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو کہ 1200 سال تک روئے زمین پر ایک ایسی مسجد بتا دیں تاریخ عالم میں جس میں 8 رکعت تراویح باقاعدہ پڑھی گئی ہو۔ روئے زمین پہ ایسی مسجد نہیں، 8 رکعت تراویح۔ مکہ میں آج تک 20، مدینہ میں آج تک 20۔ لوگوں کو حوالے دیتے ہیں جی مکہ والے رفع دین کر رہے ہیں، وہ تو حنبلی ہیں، حنبلی المسلک کے۔ اب ان کو کہو ذرا یہ دیکھو مکہ میں تراویح کتنی ہے؟ 8 ہوتی ہیں، 20 ہوتی ہیں؟ اب تراویح 20 مکہ میں تو ان کو بھی پڑھنی پڑتی ہے، پاکستان میں اور تو بدعت ہے۔ اور ہمیں ان مسائل چھیڑنے کی ایسے کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب یہ صحابہ کو بدعتی کہتی ہیں تو ہم پر یہ قرض اتارنا فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ پہ جب الزام لگاتی ہے تو ورنہ ایک آدمی ایک تراویح نہ پڑھے، اس کا اپنا کھاتا ہے، نہ پڑھے، یہ الگ بات سے۔ لیکن ایک ہے کہ صحابہ پہ الزام بدعت، یہ ہے لڑائی والی بات، جھگڑے والی بات، کیونکہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ فرض ہے، اور فرض اہم میں سب سے بہترین اور اہم فریضہ ہے۔ تو خیر 12ویں صدی تک ایک مسجد نہیں مراکز اسلام کی جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو۔ پہلا اہل حدیث بنارس میں پیدا ہوا، ہندوستان میں،
اور اس نے فتویٰ دیا کہ 20 تراویح ناجائز ہے، 8 تراویح یہ سنت ہے، اور اس کی پہلی تردید قلعہ میاں سنگھ کے اہل حدیث مولوی خود غیر مقلد عالم نے کی، جنابی رسالہ لکھ کر اس نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہوا، سب صحابہ 20 پڑھتے رہے، تابعین 20 پڑھتے رہے، پوری امت 20 پڑھتی رہی، تم نے 8 تراویح کہاں سے نکالی؟ تو 8 تراویح کا قول کرنے والا بھی غیر مقلد اور جوابی کارروائی کرنے والا بھی غیر مقلد مولوی۔ تو اس لیے یاد رکھو تراویح 8 قطعاً نہیں، جو ان کی دیکھا دکھائی 8-12 پڑھ کے چلے جاتے اور کہتے ہم نے تراویح پڑھی، بالکل غلط، شیطانی دھوکہ ہے۔ تراویح ہے ہی 20 سے کم ایک بھی پڑھا تو تراویح نہیں ہے، تراویح 20 ہے۔ اور سب صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ امام شافعی مکہ کے امام ہیں، فرماتی ہیں ادرکت الناس، میں نے جب ہوش سنبھالا کعبہ میں لوگ 20 پڑھ رہے تھے۔ امام مالک مدینہ کے امام ہیں، انہوں نے ہوش سنبھالا مسجد نبوی میں 20 تراویح ہو رہی تھی، اور حضرت علی کے دور میں 20، حضرت عثمان کے دور میں 20، اور آج 12ویں صدی تک 20۔ آج بھی اللہ کے فضل سے مراکز مکہ میں بھی 20 اور مدینہ منورہ میں بھی 20۔ آج کی تاریخ، آج 1440 کی یہ رمضان کی تاریخ، یہاں آج تک وہاں 20 تراویح ہیں اور 20 پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ تعامل اور یہی وہ دین ہے جو صحابہ کے زمانے میں اللہ نے اس کی تنفیذ کر دی اور اس کو تمکین فی العرض کا درجہ دے کے اس پر مہر لگا دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ حضرت فاروق اعظم کے دور سے 12ویں صدی تک اور 12ویں سے لے کے آج تک کعبہ اور مسجد نبوی میں 20 تراویحوں کو تمکین فی الارض کی نعمت حاصل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ جو دین دور صحابہ میں نافذ ہوگا ارتضیٰ لہم، وہی دین میرا پسندیدہ ہوگا، اسی دین پہ میں راضی ہوں گا۔ تو 20 تراویحوں والا مسئلہ اسی پہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ 20 ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا من قام رمضان، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام رمضان ایک الگ نماز ہے، تہجد اور ہے، قیام رمضان اور ہے۔ قیام رمضان کا مطلب رمضان کی خاص نماز جس کا نام تراویح ہے، اور جس کی آپ نے ترغیب دی، 3 دن آپ نے پڑھا، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ پورا مہینہ ایک قاری کے پیچھے اور ختم قرآن کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ، عثمان، علی، ان سارے ائمہ ہدا اور نجوم ہدایت اور اولئک هم الراشدون کی شان والی جماعت، ان کے دور سے لے کے آج تک امت میں تراویح 20 ہے اور انشاءاللہ 20 رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ امتی کو سستی کر لے، لیکن تراویح 20 ہے۔ تو خیر، من قام رمضان میں عرض اور بات کر رہا تھا، درمیان سے بات اور طرف چلی گئی۔ میں نے کہا قرآن اور رسول مکرم کا رمضان میں ایک خاص تعلق ہوتا۔ ایک تو جبریل دور کرواتا، آپ دور کرتے۔ دوسرا رمضان میں قیام بھی خاص ہوتا، اس میں آپ نے ترغیب بھی دی قام رمضان کی۔ اور چلو آئندہ جمعہ پر انشاءاللہ اگلا مضمون ذکر کروں گا، ٹائم ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔